ایک مرد عورت کی شادی ہوئی اور ان کی زندگی ماشاءاللہ خوشیوں بھری تھی۔ شوہر ایک دن بیوی سے، تم نے آج نماز نہیں پڑھی؟ بیوی میں تھک گئی تھی اس لیے نہیں پڑھی، صبح پڑھ لوں گی۔ شوہر کو یہ بات بری لگی مگر اس نے بیوی سے کچھ نہ کہا، خود نماز پڑھی، تلاوت کی اور سو گیا۔ شوہر دوسرے دن بیوی کے اٹھنے سے پہلے ہی نماز پڑھ کر دفتر کے لیے نکل گیا۔ بیوی اٹھی شوہر کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئی کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پریشانی کے عالم میں شوہر کو کال کی لیکن کال اٹینڈ نہیں ہوئی، بار بار کال کی مگر جواب موصول نہیں ہوا۔ بیوی کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد کال کی تو شوہر نے اٹینڈ کر لی۔ بیوی نے ایک سانس میں نہ جانے کتنے سوال کر دیے۔ کہاں تھے آپ؟ پتہ ہے یہ وقت مجھ پر کیسے گزرا؟ کتنی کالز کی میں نے، جواب نہیں دے سکتے تھے۔ آپ کو ذرا خیال نہیں، کم از کم بتا تو سکتے تھے۔ شوہر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی کہ تھکا ہوا تھا اس لیے لیٹ گیا تو نیند آ گئی۔ بیوی 2 منٹ کی کال کر کے بتا دیتے تو کتنی تھکاوٹ بڑھ جاتی۔ آپ کو مجھ سے ذرا پیار نہیں ہے۔ شوہر نے تحمل سے جواب دیا، کل آپ نے بھی تو اس پاک ذات کی کال کو نظر انداز کیا۔ کیا آپ نے حی علی الفلاح کی آواز سنی تھی؟ وہ خدا کی کال تھی جو آپ نے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں سنی۔ اس وقت بھی 5 منٹ کی بات تھی۔ نماز پڑھنے سے آپ کی تھکاوٹ کتنی بڑھ جاتی۔ کیا آپ کو اپنے اس پروردگار سے اتنا پیار بھی نہیں ہے جس نے آپ کو سب کچھ دیا؟ کیا پروردگار کو یہ بات پسند آئی ہوگی؟ بیوی پر سکتہ طاری ہو گیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سمجھ گئی ہوں، میں سچے دل سے استغفار کرتی ہوں، میرے پروردگار مجھے معاف فرما۔ سچا شریک حیات وہی ہے جو آپ کو دنیاوی تحفظ اور خوشیوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سرخرو کروائے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کو بھٹکنے سے بچائے۔ خداوند تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ جب بیوی تم سے سوال کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم پر شک کرتی ہے بلکہ وہ تمہارے اور قریب آنا چاہتی ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی بیوی کا عیب بیان کرنے لگا تو بزرگ نے پوچھا، تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ بولا، میری بیوی۔ تمہیں کھانا کون بنا کر دیتا ہے؟ بولا، میری بیوی۔ تمہارے سب کام کون کرتا ہے؟ بولا، میری بیوی۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ان سب کاموں کی اجرت مانگتی ہے تم سے؟ بولا، نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، ایک عیب تو تم نے فوری ڈھونڈ لیا بیوی میں، لیکن خوبیاں کبھی نظر نہیں آئیں۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ درست ہو۔ بیوی کو دبا کر رکھنا، اس پر غالب رہنا کوئی کمال نہیں ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کرے کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ بس اتنا ہے کہ عورت رونا جانتی ہے اور خوب روتی ہے،
اتنا روتی ہے کہ اپنے اندر کی معصوم سی لڑکی کا گلا دبا دیتی ہے۔ بس وہ ڈرتی ہے کہ اس معصوم سی لڑکی کا گلا دبانے سے سسکیوں کی آواز باہر کے لوگوں کو سنائی نہ دے۔ وہ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے آنسو بہاتی ہے، اتنے آنسو کہ وہ اپنے اندر بنے قبرستان میں اس لڑکی کو اکیلے ہی دفنا آتی ہے۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی اور بولی، مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ ہمیشہ شوہر کے ساتھ خوش رہوں۔ تو بزرگ نے اس عورت سے کہا، 3 راز ایسے ہیں جو تم خود اپنے شوہر تک پہنچا دو، زندگی میں کئی مشکلیں خود ہی حل ہو جائیں گی۔ نمبر 1، اگر تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جو بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن تمہارا شوہر نہیں جانتا، تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے ذریعے وہ بات تمہارے شوہر تک پہنچے، تم خود شوہر کو اعتماد میں لے کر اسے بتا دو، اس سے اس کا تم پر اعتماد اور بڑھ جائے گا۔ نمبر 2، اگر تم اپنے شوہر سے پیار کرتی ہو لیکن اظہار نہیں کرتی، تو آج سے اظہار کیا کرو اور دل کی بات ضرور شوہر تک پہنچایا کرو، کیونکہ ہم دل میں کیا سوچتے ہیں یہ بتانے پر ہی دوسروں کو پتہ چلے گا، ورنہ تو دل کی بات دل میں ہی رہ جائے گی۔ نمبر 3، اگر شوہر کی کوئی ایسی بات جو تمہارے دل میں کئی سوالات پیدا کر رہی ہو، تو بجائے اس کے کہ اپنے دل میں اس کے لیے بدگمانیاں پیدا کرو، شوہر سے کہہ ڈالو، ہو سکتا ہے جو تم سوچ رہی ہو وہ بات ہو ہی نہیں، یا اگر کچھ ہے تو شوہر سے مل کر اسے دور کرو۔ کہتے ہیں کہ عورت کو تم جیسا کہو گے وہ ویسی ہی بنتی چلی جائے گی، اسے بدصورت کہو گے تو وہ بدصورت ہی بنتی جائے گی، اور اگر اسے خوبصورت اور سلیقہ مند کہو گے تو وہ خود بخود ایسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ لوگ ہمیشہ عورت کو ہی الزام دیتے ہیں کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھتی، جس کا شوہر ہی اسے عزت اور اہمیت نہ دیتا ہو تو بھلا وہ کس کے لیے سجے اور سورے۔ شادی سے قبل لڑکی مناسب شکل و صورت کی ہوتی ہے جو پہن کر اوڑھ کر اچھی لگتی ہے، مگر شادی کے بعد شوہر کی توجہ، محبت اور عزت عورت کے چہرے کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ مزید خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ شادی کے 10-20 سال بیت جانے کے بعد بھی عورت خوبصورت اور کم عمر لگ سکتی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں اور زوجین کی قسمت پر رشک کرتے نہ تھکیں۔